احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ ایک خطبہ ہے یوم اقبال کی تقریب میں آج سے 22 برس قبل میں نے دیا تھا، نہیں آج سے 10 سال قبل۔ یوں سمجھیے کہ علامہ اقبال پر میں نے پہلی تقریر جو کی تھی وہ تھی 20 برس قبل سن 74 میں ایچ کالج میں نے تقریر کی تھی۔ وہ تو اس کتاب میں سب سے پہلے نمبر پر شامل ہے۔ اس کے 12 برس بعد پھر یوم اقبال میں اگرچہ میرا بہت سے اجتماعات میں شرکت کا موقع ہوا ہے، لیکن یہ خاص مرحلہ تھا 1986 کا۔ اس میں ایک طویل عرصے کی جلا وطنی کے بعد بے نظیر جب واپس آئی تھی پاکستان میں، تو اس سے ایک دم فضا میں بڑی ہلچل پیدا ہوئی تھی، بہت بڑا استقبال ہوا تھا اس کا، اور بہت سے لوگوں کے جو ہے کان کھڑے ہوئے تھے کہ شاید ملک کے اندر کوئی بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے۔ تو اس وقت معمول سے ہٹ کر یوم اقبال کا جو جلسہ ہوا، اس میں خاص طور پر مجھے خطاب کی دعوت بھی دی گئی، گویا کہ مین سپیکر میں تھا۔ دوسرے یہ کہ چونکہ عام طور پر تو وہاں پر بہت سے سپیکرز ہوتے ہیں اور عام سیاسی گفتگو ہوتی ہے، کوئی موضوع نہیں ہوتا، لیکن اس سال باضابطہ ایک معین موضوع بھی دیا گیا۔ اس پر پھر میں نے اپنے خیالات کو مرتب کر کے تحریری خطبہ وہاں پیش کیا تھا، جس کا کہ اس وقت ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ گویا کہ علامہ اقبال کے ساتھ جو میرا ذہنی ربط اور تعلق ہے، اگر اس کی کوئی تاریخ مرتب کرنا چاہے تو 1974 میں نے جو باتیں کہیں، پھر 1986 میں جو باتیں کہیں، اور پھر سب سے ریسنٹ وہ ہے جو آپ پڑھ چکے ہیں، جو بر عظیم پاک و ہند میں اسلام کے انقلابی فکر کی تجدید و تعمیل کا جو پہلا حصہ ہے۔ وہ چونکہ تقریباً 2-3 سال پرانی بات ہے جبکہ میں نے یہ مضامین لکھے تھے نوائے وقت میں، تو اس طریقے سے ایک اس کے درمیان جو ہے تاریخی ربط قائم کیا جا سکتا ہے۔ اور اس خطبے میں پہلی مرتبہ میں نے کچھ ایسی باتیں کہی ہیں کہ جو علامہ اقبال کے خطبات کے صرف 2 الفاظ کے حوالے سے ان پر غور کرنے سے مجھ پر منکشف ہوئی۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ یہ جو موجودہ مغربی تہذیب ہے، اس کے 2 اسپیکٹس ہیں۔ ایک اس کا ظاہری اور خارجی خول ہے، جس کے لیے انہوں نے لفظ استعمال کیا ڈیزلنگ ایکسٹیریئر۔ یہ ڈیزلنگ ایکسٹیریئر کہ جو نگاہوں کو چکا چوند کر دینے والا ہے اور انسانوں کو مبہوت کر دینے والا ہے، اصل میں وہی مبہوتیت تھی جس کے بنا پر سر سید احمد خان نے وہ جو بھی نیا علم کلام جو ہے سائنٹیفک ترتیب دینے کی کوشش کی تھی، اور وہی مروبیت ہے کہ جو اب بھی ہمارے ایک بہت بڑے طبقے کے اندر موجود ہے، وہ ڈیزلنگ ایکسٹیریئر ہے۔ دوسرا لفظ انہوں نے استعمال کیا دی انر کور۔ اس تہذیب کا ایک انر کور ہے، داخلی یا اندرونی جو ہے، اصل جو اس کا ایسنس ہے۔ کور کے لیے کیا اور لفظ لایا جائے اردو میں میری سمجھ میں نہیں آ رہا اس وقت۔ جی خول تو ایکسٹیریئر ہوا نا، کور تو کسی چیز کا اندر کا گودا ہوتا ہے، جیسے سرکنڈا ہے تو اس کے اندر گودا جو ہے وہ ہے جو بہت ہی یعنی نرم و نازک شے ہوتی ہے، اوپر اس کے جو کورنگ ہے وہ خول ہے۔ تو ڈیزلنگ ایکسٹیریئر، بلکہ جو میں آپ کو کئی مرتبہ وہ جملہ سنا چکا ہوں یعنی اپنشدس کا کہ مین ان ہز اگنورینس آئیڈینٹیفائز ہمسیلف ود دی میٹیریل شیٹس وچ انکمپاس ہز ریئل سیلف۔ تو ایک تو ریئل سیلف ہے، وہ انر کور ہے انسان کی، داخلی شخصیت اس کی جو ہے اصل انر کور، اور ایک اس کے گرد جو مادی غلاف چڑھ گئے ہیں۔ اسی طریقے سے اس تہذیب کا بھی ایک انر کور ہے اور ایک اس کا ایکسٹیریئر ہے۔ یہ ایکسٹیریئر بہت ڈیزلنگ ہے۔ انر کور کے بارے میں اقبال نے
بہت ہی جرأت اور ہمت کا ثبوت دیتے ہوئے یہ الفاظ کہے کہ وہ خالص قرآنی ہے۔ اب یہ بظاہر احوال بہت ایک عجیب سی بات ہے کہ موجودہ مغربی تہذیب کا انر کور قرآنی ہے، اس پر بڑے غور و فکر کی ضرورت ہے، اور اس میں گویا کہ اسی کا تجزیہ کر کے میں نے بتانے کی کوشش کی ہے۔ اور اس میں یہ بھی میں پہلے ہی عرض کر دوں کہ مجھے ایک اشکال رہتا تھا ایک حدیث کے بارے میں۔ یہ حدیث جو ہے مسلم شریف میں آئی ہے، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ یہ حدیث تو آپ لوگوں کو یاد ہو چکی ہوگی اب تک یا نہیں؟ کتنے حضرات کو یاد ہوئی؟ نہیں یاد ہوئی؟ وہ یاد ہو گئی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یاد ہو گئی؟ یہ بھی یاد کیجئے، میں لکھ دیتا ہوں آپ کو۔ اسرار پڑھو ذرا اس حدیث کو۔ یضع، کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ قوموں کو اس کے ہے نہیں، یہ ضاع یضیع سے نہیں ہے، وضع یضع، وقع یقع، اسی سے تواضع لفظ بنا ہے۔ تواضع کسی کہتے ہیں؟ وضع مادہ ہے، اس سے تواضع اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور عربی میں ایک لفظ آتا ہے وزیر، یہ کسی کمینے انسان کو کہتے ہیں۔ تواضع نیچے جھکنا، کسی کے سامنے اپنے آپ کو پست کرنا۔ آپ کا کوئی مہمان آیا ہے، آپ اس کی تواضع کر رہے ہیں، یعنی اس کا اکرام کر رہے ہیں، اس کا اعزاز کر رہے ہیں، اسے اٹھا رہے ہیں اور خود نیچے ہو رہے ہیں۔ تواضع باب تفاعل ہو گیا۔ وضع گرانا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، یقیناً اللہ تعالیٰ بلند کرے گا، اونچا کرے گا، اٹھائے گا اسی کتاب کے ذریعے سے بہت سی قوموں کو۔ وَيَضَعُ بِهِ، اور گرا دے گا، نیچا کر دے گا اسی کی وجہ سے دوسروں کو، دوسری قوموں کو۔ کون سا جملہ ہے یہ؟ اسمیہ فعلیہ؟ جی شور؟ اچھا، مبتدا کیا ہے اس کا؟ خبر کیا ہے؟
باقی ساری خبر ہیں. چلیے ٹھیک ہے، تو اتنی بات بھی آ گئی ہے تو کافی آ گئی ہے. جملہ اسمیہ کی تعریف کیا ہے؟ جس کا پہلا حصہ اسم. اب اس حدیث پر اشکال یہ ہوتا تھا کہ اگر اقوام کو مانا جائے عام تو مشاہدہ تو اس کے برعکس ہے. اس کے ماننے والے آج ذلیل ہیں، گرے ہوئے ہیں، پست ہیں. اس کے نہ ماننے والے اونچے ہیں، بلند ہیں، سربلند ہیں، غالب. تو میں نے ایک زمانے تک اس کو اپنے دل کو مطمئن کیا کہ اقوام کو عام نہ رکھا جائے بلکہ خاص کر دیا جائے. یعنی مسلمان اقوام میں سے وہی ابھریں گی جو قرآن کو اٹھا کر اور لے کر ابھریں، اور جو مسلمان قوم قرآن کو پشت دکھا دے گی یا اس کو چھوڑ دے گی وہ گر جائے گی. تو اس سے کسی درجے میں حالات کے ساتھ اس کی ایک مطابقت محسوس ہوئی. لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس کا اشکال جو رفع ہوا وہ اسی سے ہوا جو علامہ اقبال کا قول ہے، the inner core of this western civilization is also Quranic. یہ بات مجھ پر بہت پرانی واضح ہے، اور یہ میں نے بہت سے دروس میں بیان کی ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی، کہ باطل کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے. باطل بھی جب کھڑا ہوتا ہے تو کسی نہ کسی حق کے حصے کو لے کر کھڑا ہوتا ہے. اس میں حق جو ہے چھپا ہوا ہوتا ہے، دبا ہوا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ کھڑے ہونے کی صلاحیت اس میں کسی نہ کسی جو ٹروتھ ہے اس کے ایلیمنٹ کی وجہ سے ہوتی ہے، ورنہ باطل خود اپنے پاؤں پر کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. جیسے آکاش بیل ہے، وہ خود تو اوپر نہیں چڑھ سکتی، وہ درخت کے اوپر چڑھتی جائے گی، ایک پتے سے دوسرے پر، ایک ڈالی سے دوسری پر، لیکن خود اس کے اندر اوپر اٹھنے کی اس کا کوئی اپنا تنا نہیں ہے. تو باطل اصل میں اسی طریقے سے حق کے کسی جز کو لے کر اٹھتا ہے.